دیتا ہے تو قسم خدا کی اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام سے راضی ہوا تھا، اسی طرح اپنے بندوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ صرف اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی سے لیے قربانی کرے تب۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی کیا تو وہ اللہ کے متبرک نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ آپ جب قیامت آئے گی، میدان حشر ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیا ہے، محض اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر قربانی دیا ہے تو وہاں اس کا معاوضہ ملے گا، اور جس نے دنیا میں دکھانے کے لیے کیا ہے وہاں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، دنیا میں معاوضہ مل جاتا ہے۔ اس کا نام شہرت دنیا میں ہو گیا، عزت دنیا میں مل گیا، بس دنیا ہی بھر مل کر کے رہ جاتا، وہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کو دیکھتا ہے، اپنے بندے کے نیک ارادے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس ارادے سے قربانی دے رہا ہے، میرا بندہ کس لیے قربانی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی دولت دے کر کے امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پریشانی میں ڈال کر کے امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ بیمار کر کے امتحان لیتا ہے، ہر طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کبھی غریبی دے کر کے امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے پیغمبر کا امتحان لیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا ہے، نوح علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا ہے، ہر پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا گیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا امتحان کے معاملے میں تو ہم ناچیز کون سے مٹی کے پتلے ہیں کہ جو میرا امتحان نہیں لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا بھی امتحان لیتا ہے، دیکھتا ہوں میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، میرا بندہ کتنا صبر کے ساتھ مجھ کو یاد کرتا ہے، میں اسے بڑی بڑی مصیبت ڈال دوں۔ آپ نے سنا ہوگا صبر ایوب کے بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر ایوب کا صبر کا خطاب کیوں ملا تھا، اسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بڑی دولت دیا تھا، دولت کا انبار تھا، بیٹے بھی انبار تھے، خوشحال تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان کو جلن ہو گئی اور شیطان نے اللہ سے کہا، جا کر عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا بندہ جو صبر ایوب ہے وہ جو عبادت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ تو نے دولتوں سے انبار کر دیا ہے، اولاد سے پھولے پھلا دیا ہے، ساری چیزوں سے خوشحال بنا دیا ہے، اس لیے تیرا بندہ تیری عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اسے کنگال بنا دیتا، اسے روزدار بنا دیتا، اسے بھکاری بنا دیتا، اسے دولت نہ ہوتا تو تیری عبادت نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا، اے شیطان ابلیس، میرے ایوب کو دیکھ کر تجھے جلن ہو گیا، اس کی عبادت کو دیکھ کر جلتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی دولتیں چھین لی جائے، اس کی اولاد کو چھین لی جائے، اس کے سارے مال و ملکیت کو چھین لیا جائے، سارے جانوروں کو چھین لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تو جا کر کے سب کو ختم کر دے۔ شیطان آتا ہے اللہ کے حکم سے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اولاد جل کر خاک ہو جاتے ہیں، دولت جل کر خاک ہو جاتے ہیں، سارے مال و غنیمت جل کر خاک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ ایک بیوی جو رحیمہ نام کی تھی وہی بچ جاتی ہے، ایک رحیمہ بچ جاتی ہے۔ شیطان آتا ہے اور ایوب علیہ السلام سے مسجد میں کہتا ہے، ایوب علیہ السلام تو نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے گھر میں آگ لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو سب کو لے لیا، دولت کو لے لیا، ساری چیز کر کے خاک ہو گئی، پھر بھی تو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ارے کم سے کم اللہ کی عبادت چھوڑ اور اپنے گھر کی طرف دیکھ۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، اے شیطان مردود، تم کیا جانتا ہے؟ ارے جس کا جو دولت کا لے لیا، اولاد جس نے دیا وہ لے لیا، بیوی جس نے دیا وہ لے لیا، دولت جس نے دیا وہ لے لیا، میرا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ دوں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے اللہ کی عبادت کرتے رہ گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا بندہ اس لیے تیری عبادت نہیں چھوڑا کہ تو نے صحت عطا فرما دیا ہے، تندرستی عطا فرما دیا ہے، اس لیے تیری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جا ایوب علیہ السلام کو اس امتحان میں بھی دیکھ
देख लेना, अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से, हुक्म से अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में और हो जाता है, पूरे जख्म हो जाते हैं। लोग उनसे ही ना मानते हैं, शैतान गांव वालों से कहकर उसे निकलवा देते हैं, बाहर करवा देते हैं। हत्ता कि यहाँ तक हुआ कि उसकी बीवी रहीमा जो काम करती थी, लोगों को कह करके उसके बाल को कटवा देते हैं, बहुत सारे मामला करते हैं। मैं मुख्तसर सा मैं बयान कर रहा हूँ। सब्र अय्यूब का अगर पूरा बयान करूँ तो अभी से लेकर के सुबह हो जाएगी, कलम भी नहीं चल पाएगा, मेरी उतनी जरूरत उतनी ताकत भी नहीं कि मैं सब्र अय्यूब का बयान मैं आपको बता सकूं। रहीमा जो है उसके बाल को कटवा देते हैं, कीड़े गिरते थे, मकोड़े गिरते थे, और उस कीड़े को पकड़ कर फिर गोश्त में डालते थे और कहते थे अय्यूब अलैहिस्सलाम कि ऐ कीड़ा, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे जिस्म में रिस्क अता फरमा, तू जाता कहाँ है, मेरे गोश्त को खाएगा, तुम्हारा रिस्क यहाँ है। मेरे मोहतरम हज़रात, जब इम्तिहान पूरा हो गया, सब्र अय्यूब का इम्तिहान पूरा मुकम्मल हो गया, तो अल्लाह तबारक ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अर्ज किया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह देना कि ऐ पैगंबर अय्यूब, अल्लाह ताला ने आपके इम्तिहान को कामयाब कमाल बना लिया, आप अल्लाह के इम्तिहान में पास कर गए, आप कामयाब हो गए, आप जो है यहाँ गुस्ल करके आपके जिस्म को साफ कर दिया जाएगा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ पानी कहाँ से आएगा? तो फरिश्ते ने कहा ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपने एक पैर को जमीन पर मारो। जैसे ही जमीन पर मारना था कि एक फव्वारा निकल पड़ा, पानी का चश्मा उबल पड़ा, उसी पानी में गुस्ल किया, और गुस्ल जैसे ही किया सारे कीड़े मकोड़े जो है, आपने देखा होगा जो झींगा मछली खाते हैं, ये वही कीड़ा है जो सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में था। डुबकी मारा, सारे कीड़े झींगा मछली बनकर उड़ गया। जिसे आज बड़ा शौक से लोग कहते हैं मैं झींगा मछली खाता हूँ, ये सब्र अय्यूब का कीड़ा है, याद रख लीजिएगा। सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म का कीड़ा है जो झींगा बनकर के उड़ गया। हसीन खूबसूरत हो गए, पहले से भी जवान। अब रहीमा आई, अपने शौहर को नहीं पा रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। अब अय्यूब अपने शौहर से पूछ रही है, अरे भाई मेरे शौहर यहाँ पर थे, हमारे शौहर को देखा जख्म की हालत में थे, बड़े कमजोर थे, कहीं कोई जानवर तो नहीं ले गया, कहीं तो मार काट के नहीं तो खा गया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम पूछे कि बता, उनका हुलिया बता, शकल बता, कुछ मुआवजा बता, किस शकल के थे? तो वो रहीमा कहने लगी जो शकल आपके वही शकल मेरे शौहर की थी, आज जैसा बदन आपका वैसा ही बदन मेरे शौहर का था, लेकिन फर्क ये है कि आप हसीन खूबसूरत है, मेरे शौहर के जिस्म पर घाव कोर फूटा हुआ था, मेरे शौहर कमजोर लाचार बने हुए थे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा पहचान, मैं ही तेरा शौहर हूँ, मैं ही अब अय्यूब अलैहिस्सलाम हूँ। फिर हुक्म हुआ यानी कि रहीमा को भी उसमें नहाने का, तो रहीमा भी एकदम हसीन और खूबसूरत जवान हो जाती है। तो फिर उनको दोबारा जवानी मिलता है, फिर जानवर जिंदा हो जाता है, वही मकान वही दौलत होता है, सारी बीवियां जिंदा हो जाती है, बच्चे जिंदा हो जाते हैं। तो शैतान से कहा कि देखा मेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलाम जो सब्र के साथ अता रहा, मैं उसे उसके इम्तिहान को कबूल किया, मैं उसे कामयाब बना दिया। तो शैतान तो हमेशा चाहता है कि मैं इंसान को गुमराह की तरफ ले